یہ ایرانی صدر کا جو اس وقت یہ دورہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کتنی اہمیت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے؟ کئی معاہدات ان کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں، جو اس وقت دو طرفہ تجارت ہے اس کا حجم 10 ارب ڈالرز تک بڑھ سکتا ہے، پاکستان کی معیشت میں بھی ایک بوسٹ آ سکتا ہے، اور پھر جو دہشت گردی کی کارروائیاں جو خطے میں یا پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں اس میں جو دخل اندازی دیگر ممالک کی ہوتی ہے، تو ایک مشترکہ پلان دہشت گردی کے حوالے سے بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس پر آگے امپلیمنٹ بھی ہوگا۔ کتنی اہمیت کا حامل ہے دورہ ایرانی صدر کا؟ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے خطے، اس پورے ریجن کے لیے اور دنیا بھر کے لیے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات، چاہے وہ اکنامی کے حوالے سے ہوں، ٹریڈ اس میں انوالو ہو، تجارت ہو، یا پولیٹیکل تعلقات ہوں، یا کراس بارڈر جو ٹیررزم کی بات آپ کر رہے ہیں، جو انفلٹریشن ہوتی ہے، اور جو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ایک شکایت سی رہی ہے، نہ پاکستان کو ایران سے رہی، ایران کو پاکستان سے رہی ہے۔ پچھلے ایک دو ماہ پہلے ایک واقعہ بھی ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں نیگوسیشن کے ساتھ تعلقات میں لیول پہ، ہیڈز آف اسٹیٹس کے لیول پہ یہ معاہدات کا ہونا، یہ جوڈیشری سے والے معاہدات ہیں، ٹریڈ کے ہیں، کلچر کے ہیں۔ جی، لیکن رضا ظاہر ہے ایران کی جو اس وقت پوری دنیا میں ایک پوزیشن ہے، خاص طور پر ابھی جو ریسنٹ پاس میں جو اسرائیل پر امریکہ کا ری ایکشن آیا، تو یہ حکومت ایک نئی مشکل تو مول لینے نہیں جا رہی اس دورے کے نتیجے میں؟ ریاستوں کے تعلقات جو ہیں نا، وہ ریاستی مفادات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یقیناً چونکہ آپ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہتے ہیں تو امریکہ ایک بڑی سپر پاور ہے، لیکن ریاستی تعلقات انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں۔ ہر ریاست اپنا مفاد دیکھتی ہے، تو امریکہ کے بھی جو ایشوز ہیں، جو کنسرن ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن وہ کہیں آپ کو اس بات سے روکتا نہیں ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے تعلقات خراب کر کے رکھیں۔ تو ان کے جو کنسرن ابھی تک سامنے، انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہے، بہرحال ایسا کوئی بہت بڑا کامنٹ بھی نہیں، اتنی بڑی خبر بنا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس کو بڑی کنسرن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے، آپ کا انٹرسٹ کیا ہے یہ آپ نے طے کرنا ہے نا۔ اور آپ نے ایران سے بات کرتے ہوئے اپنے، اور پھر اس حوالے سے آپ نے انٹرنیشنل کمیٹی کو جو ہے، انٹرنیشنل کمیٹی کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیریس ضرور ہے، بہت زیادہ سیریس نہ لے لیں۔ انہوں نے بھی کوئی ایسی، ان سے ایک سوال ہوا، اس کا جواب انہوں نے دے دیا۔ لیکن شاید اگر نارمل حالات ہوتے، ابھی یہ جو فلسطین اور اسرائیل والی کشیدگی ہے، تو شاید اس بیان کو اتنی اہمیت نہیں ملتی، لیکن چونکہ ابھی ایران اور اسرائیل کی کشیدگی بڑھ رہی ہے، ایران نے ان پر ایک ری ایکشنری حملہ کیا، پھر اس کا جواب وہاں سے آیا، پھر امریکہ اور یورپ کا بھی اس پر ری ایکشن سامنے آیا، تو ان حالات میں امریکہ کا یہ کہنا کہ پاکستان میں سب سے بڑی سرمایہ کاری امریکہ کی ہے اور پاکستانی ایکسپورٹس کی سب سے بڑی مارکیٹ امریکہ کی ہے، تو یہ پاکستانی حکومت کو ایک ایک قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ سے بھی تعلقات بحال رہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک بڑی مارکیٹ ہے، اور ایران چونکہ ہمسایہ ملک ہے، یہاں بھی اپنے معاملات کو بہتر انداز سے آگے بڑھایا جائے۔ یہی تو ریاستی معاملہ چلائے جاتے ہیں۔ ہمارے فارن منسٹر کا کام تھا نا، جو ہمارا فارن منسٹر اس وقت کا کام تھا کہ دورے سے پہلے وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ جتنے بھی جو اہم ممالک ہیں، یو ایس ہے، یو کے ہے، اور جتنے اس طرح کے اہم ممالک ہیں، ان سے بات کر کے رکھتے ہیں، ان کو بریف کر کے رکھتے ہیں کہ وزٹ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ تو ہماری فارن منسٹری کی کمزوری ہے نا، پھر ایسے واقعات ہیں۔ اور دوسری ایران اسرائیل والا معاملہ سارٹڈ آؤٹ ہو گیا نا، وہ تو ریزالو ہو گیا، وہ کوئی اتنا بڑا کانفلکٹ نہیں تھا۔ جو ہوا ریئیکشن ہوا، ایکشن ہوا، اس کا ریئیکشن ہوا، اس کے بعد دونوں ممالک نے جو ہے اپنے معاملات کو اینڈ کر دیا۔ تو ہر چیز کو اس کے اپنے کانٹیکسٹ میں لے کے، فورن ریلیشنز کے حوالے سے ہمیں اپنے اکنامک حالات دیکھنے ہیں، ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات دیکھنے ہیں، ریجنل اسٹیبلٹی دیکھنی ہے۔ ایران ہمارا پرماننٹ ہمسایہ ہے میرے بھائی، وہ ہمارے سے، نہ ہم ان سے دور ہو سکتے انڈیا ہمارا پرماننٹ ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، بات چیت دروازے کو رکھنا، ٹریڈ رکھنا، یہ تو سب کے بینیفٹ میں۔ ہاں، جہاں انٹرنیشنل سینکشنز کی بات ہے، احتیاط کی بات ہے، وہاں ہمارے فورن آفس کا کام ہے، یہ اس کی جاب ہے نا۔ یہ میڈیا کے میری جاب تھوڑی ہے، ان کو چاہیے ان کو صحیح۔ سیٹسفائی اور کریں۔ رضا یہ فورن آفس کی کیا جاب ہے؟ ظاہر ہے آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن کیا یہ فورن آفس ہے، فورن منسٹر کو بھی خود پتہ ہے کہ انہیں دنیا کو اس وقت کیا کیا باور کرانا چاہیے تھا؟ جب ایرانی صدر کا یہ دورہ ہو رہا ہے جو کہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ لاہور میں عام تعطیل، کراچی میں عام تعطیل، آج پورا دن کراچی میں سڑکوں پر کیا صورتحال رہی آپ نے دیکھا، اور فورن منسٹر اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ چائنا کے 5 روزہ دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ جب ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں تو فورن منسٹر ملک میں موجود ہی نہیں ہے، تو یہ ایک طرف آپ شہر کے شہر بند کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ کی پرائرٹی یہ ہے کہ آپ کسی اور بیرون ملک دورے پر جا رہے ہیں اور ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیٹ اس اسیوم، لیکن ہمیشہ اچھے خیالات رکھنے چاہیے۔ ابھی ایک دورہ ہو رہا ہے نا، اس کی بڑی گڈ نیوز آ رہی ہے، اور اس گڈ نیوز کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کے اندر اپنی پازیٹیوٹی ڈالیں، مثبت چیزیں ڈالیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کر لیا ہو، یہ تو سوال اسحاق ڈار صاحب ہی بتا سکیں گے نا، ہم تو کامنٹ کر رہے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ چونکہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ملک کے لیے مثبت ہے، ہماری معیشت کے لیے مثبت ہے، ہمارے فارن ریلیشنز کے لیے مثبت ہے، ہماری ریجنل سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہے، تو ہم اس کو اس پازیٹیو انداز میں لیں۔ بہرحال یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں امپورٹنٹ ہے، جو میں نے ایشو ریز کیا وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری فارن منسٹری نے آخرکار کوئی نہ کوئی ایسا کمیونیکیشن تو کیا ہوگا نا۔ جہاں تک امریکہ کے ریئیکشن کا تعلق ہے، جب ان سے پریس کانفرنس میں ایک سوال ہوگا
تو وہ اپنا وہ ایک سیٹ جواب ضرور دیں گے, اور سیٹ جواب ان کا یہی ہے کیونکہ انہوں نے ایران پہ ایک سینکشنز لگا رکھی ہیں, تو انہوں نے پاکستان کو بھی خبردار کیا اس انداز میں کہ بھئی پھر وہ سینکشن سے خیال رکھیے گا. انہوں نے کہ منع نہیں کیا ہے آپ کو, انہوں نے کہا چونکہ سینکشنز لگی ہیں تو سینکشن سے جی باہر سینکشنز پہ اثر انداز ہو تو پھر وہ بھی لاگو ہو جائیں گے. اس طرح کی بات, بٹ از رائٹ, یو ڈو واٹ یور اسٹیٹ نیڈس. آپ کے جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ریاست بھی فیصلے کر رہی ہوگی نا. تو لیٹس بیک دا ریاست رائٹ ناؤ. ہمیں اپنی حکومت کا بھی ساتھ دیں, اپنی ریاست کا بھی ساتھ دیں, اچھے کی امید رکھیں. بالکل, حکومت اور ریاست کا ساتھ دیں, اچھے کی بھی امید رکھنی چاہیے. لیکن یہ جو سینکشنز کا پریشر ہوتا ہے, پاکستان اس سے پہلے بھی لیتا رہا ہے. جو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ تھا, جو کہ آج سے 10 سال پہلے 2013-14 میں وہ اختتام پذیر ہونا تھا, وہ اپنے آخری مرحلے میں پہنچنا تھا. ہم ابھی تک دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اپنی تکمیل سے بہت دور ہے. ابھی بھی امریکہ کے پریشر کی وجہ سے ہم سستی گیس سے محروم ہیں, جو کہ ایران کے ذریعے میں مل سکتی ہے. تو ہم امید لگائیں کہ یہ اس دورے کے نتیجے میں شاید ان پریشرز کا بھی خاتمہ ہو, اور وہ تمام جو پینڈنگ معاملات تھے, جو پینڈنگ پروجیکٹس تھے, وہ بھی شاید آگے بڑھ سکیں. کیونکہ اس دورے میں بھی ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ وہ ایشو تھا گیس والا, اس پر کوئی خاص پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دی ہے. لیٹس اسیوم, دیکھیں بہت ساری باتیں جو خبریں میں آ جاتی ہیں جو کھل کے کہی جا سکتی ہے. بعض اس طرح کے جو کنٹینشیس ایشو ہوتے ہیں جو کہ فارن ریلیشنز پر عالمی سطح پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, ان پہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہم مجھے اور آپ تک پہنچائی جائے. تو ہم اس بات کی امید رکھیں کہ گیس کی لائن جو ہے پاکستان کی بڑی لائف لائن ہے, گیس کی شارٹیج ہے, اور گیس سے ہماری انڈسٹری چل سکتی ہے, سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے, بہت سے فوائد ہیں ہمارے. تو کہیں نہ کہیں بیک ڈور کوئی نہ کوئی نیگوسیشن, میری تو اچھی امید ہے کہ یقیناً ہو رہے ہیں. ہمیں بتانا ضروری نہیں اس وقت, اور وہ مناسب وقت پر ہی جو ہے اس کا سامنے آنا مناسب ہے. لیٹس ہم معاملات اپنی ریاست کو پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اس پہ ریاست پہ چھوڑ دیتے ہیں.